آج مہمانوں کا آخری رات بھی ہے اور انشاءاللہ آج آخری بیان ہے. صبح ان کی روانی ہوگی اور ماشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ لازمی ویڈیو دیکھنا اور لائک کومنٹ لازمی کرنا. ہمیں موقع دیا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے میرے بھائیوں، یہ جو میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، یہ کسی خطیب اور مقرر کی گزارشات نہیں، یہ طالب علم کی گزارشات ہوگی. میں بھی سیکھنے والا اور آپ بھی سیکھنے والے بیٹھے ہیں. چلو آج ہم مسجد نبوی کی طرح آپس میں ایک مذاکرہ کرتے ہیں. ذرا میرے مذاکرے کے لیے آپ نے اپنے دل کی جو برتن ہے، دل کا جو برتن ہے، انشاءاللہ وہ سیدھا رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم میں اس دل میں تھوڑے سے ایمان اور انشاءاللہ قرآن کریم اور علم کے جو اخلاق ہیں پاکیزہ وہ انشاءاللہ عکس میں کریں گے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے 8 چیزوں پر. کتنے چیزوں پر؟ 8 چیزوں. خدا کا ہے آمنت باللہ، سب سے پہلے ایمان ہے اللہ پر، ٹھیک ہے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر. یہ جو جتنا نظام آپ کو چلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے. فرشتوں کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کائنات میں یہ تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوران مخلوق ہوئے ہیں. وہ کتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور بعض صحیفے. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ. آگے وہ کتبی و رسولی، تمام رسولوں پر ایمان، اجماعی ایمان کہ تمام رسول پر حق ہیں، اور اپنے نبی پر تفصیلی ایمان کہ نبی پر حق بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت حق بھی ہے، اور اس شریعت کے اوپر چلنے کا ہمارا وعدہ بھی ہے. یہ وہ رسولی بھی. والیوم الآخر، روز آخرت پر ایمان. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. والبعث بعد الموت، مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. اور 8واں چیز وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ ہمارا ایمان. تو میں 4 چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، 4 چیزوں کے بارے میں، اور خود سے بھی سوال کروں گا. چلو آج ہم اپنا ایمان ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ٹیسٹ ہم کرتے ہیں ہماری کون سی بیماری ہے تاکہ ہم علاج کر سکیں. تو ذرا آج ایمان کی بھی ٹیسٹ ہو جائے. سب سے پہلے میرے دوستوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتے رہتا ہوں. ایک ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی، دونوں الگ الگ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا. لڑکے کا باپ اور لڑکی کا باپ کو آپس میں بیٹھ کر 2 لفظ بولتے ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ میں نے آپ کو دیے. دوسرا بولتا ہے میں نے اس کو قبول کیے. بس کتنے لفظ ہو گئے؟ 2 لفظ. اب یہ 2 لفظ ہے، ان 2 لفظوں کا جو طاقت ہے وہ آپ سب سمجھتے ہو کہ پوری زندگی آپس میں دونوں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی عزت بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بھی جیتے مرتے بھی ہیں. بات کریں گے. یہ 2 لفظ جو ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایمان کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ. جب ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں یا پوری کی پوری طاقت بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ یا اسی طرح
دوسری مثال میں پیش کرتے رہتا ہوں کہ میں ایک بابا سے کہتا ہوں کہ بابا جی یہ آپ کی جو پلاٹ ہے یہ مجھے خریدنا ہے. مجھے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو مثلاً 50 لاکھ روپئے دی. یہ ہو گئی بیان. ٹھیک ہے. اب یہ جو پلاٹ ہے میں اس کے اوپر اپنا تن من قربان کروں گا یا نہیں؟ ہوگا. کیا ایک لفظ ہوئے مجھے دے دو, اس کا دے دیا بس. یہ دو لفظ. تو ان دو لفظوں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر طاقت کا نام ہے ایمان. کیا ایمان؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان. چلو آج ہم یہ میں نے کہا کہ ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا ایمان ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سیدھے سادے لفظوں میں بتاؤں گا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ایمان دیا کہ یا اللہ ہم تیرے مان کے چلیں گے. نمبر 2 کر کے چلیں گے. دو چیزوں کا نام ہے اللہ پر ایمان. اللہ کا ماننا اور اللہ سے ڈرنا. اللہ کا ماننا اور اللہ سے ڈرنا. ذرا اپنے کلمات میں ہم جان کے اور سوچیں کیا ہم اللہ کے مانتے ہیں؟ پورے کے پورے نہیں مانتے. تو ہماری ایمان کا جو پہلی سیڑھی ہے وہ قلب اور دل. کیا ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا ہم ایک افیسر سے ڈرتے ہیں, یا ایک حادثے سے ڈرتے ہیں, یا بڑے بھائی سے ڈرتے ہیں, یا باپ سے ڈرتے ہیں, یا کسی فوجی وغیرہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا اتنا خوف ہمارے دلوں میں اللہ کا ہے؟ تو آپ جواب دو گے کہ نہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے. تو پہلے پیج پر ہم پکڑے, پہلی کی پیج پر ہم پکڑے. اچھا دوسرا چیز ہے, ایک مختصر بات بتانے لگا ہوں آپ کو. ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب دو باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور تمام مخلوق سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا. یہ دو باتیں آپ سے نشید کریں. آپ کے نقش قدم پر چلنا اور سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے. چلو آج ہم دیکھیں اس سطح پر ہم پاس بھی یا فیل. تو میں پوچھوں گا کہ ابھی مجھے ذرا دھیان سے آپ نے میری بات سنی ہے. میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ایمان ہے. نقش قدم پر چلنا تب ممکن ہوگا میرے دوستوں جب میں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کا پتہ ہو. اس مجلس میں بشمول میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسی کی ہے, یہ معمولی سا عمل ہے اسلام کا وضو بس, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 100% کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا آپ کو دکھا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات آپ کسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس نقش قدم کو اس کو پتہ کہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 10 لاکھ سے اوپر احادیث نکلی ہے. میرے اور آپ کے رہنمائی کے لیے 10 لاکھ سے اوپر. ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 لاکھ باتوں میں سے مجھے اور آپ کو کتنے باتیں یاد ہیں؟ یعنی 10 لاکھ احادیث میں سے مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 باتیں یاد ہیں. 10 یاد ہے نہیں؟ کسی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہو تو شعر شاعری ہو, شعر و شاعری آپ پشتو میں
شعر و شاعری کرتے اور اردو والے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کا پتہ بھی ہو اور آپ سے محبت بھی ہو. یہ تب ممکن ہوگا میرے بھائیوں جب میں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ مجھے معلومات ہے اور نہ آپ حضرات کو معلومات ہوں گے. تو یہ جو ایمان کا دوسرا سطر ہے، اگر آپ اور میں غور کر لیں تو ہم اس دوسرے سطر میں بھی فیل ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا قرآن کریم کے اوپر ایمان. آج میں پتا ہے کہ قرآن کے اوپر ذرا بات کرو، میں نے کہا انشاءاللہ آ جائے گا پیچھے. قرآن کریم کے اوپر میرا ایمان کا اور آپ کا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں مختصر یہ جو قرآن کریم میں اس میں 3,30,671 حروف ہے، 77,443 کلمات ہے، 540 رکوعات ہے، 114 سورتیں ہیں، 7 تفسیریں ہیں. اس پورے عظیم الشان کلام میں آپ حضرات سے صرف ایک سوال پوچھوں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس چھوٹی سی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی مجھ اور آپ سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں جواب ہوگا کہ قاری صاحب پتہ ہے. یہ قرآن کریم کا سب سے مختصر صورت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایک بچی جا رہی ہے، بابا تھا، بچی کدھر جا رہا ہے؟ ایک کہا کہ بابا مدرسے کی. تو بابا نے کہا ویسے وقت ضائع کر رہے ہو، گھر بیٹھ جاؤ. جو کسی بچی کی ہمارے سوال کا ہوتا ہے باہر آ رہا. تو وہ بچی نا یوں آگے سامنے اور بابا جی سے کہا بابا جی وہ کتنے 80 سالے بیٹھی. تو کہا بابا جی یہ جو اتنا آپ نے نا الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئک هو الأبتر، اس میں اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو بیٹی نے جواب دیا، بابا نے کہا بچی آپ نے مدرسہ آ جانا ہے. آج سے انشاءاللہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھوں گا جو اللہ سے دور مرنے کے بعد سب کچھ ہونے والا ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ میرے ایمان اور آپ کی ایمان اور تمام میرے مسلموں کی ایمان بالآخرت کے مابین ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ مرنا کو وہ کہتے ہیں ہم مریں گے، لیکن مرنے دونوں اس میں یقین نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد حساب دینے کا وہ ممکن ہے. اور ہم کہتے ہیں مریں گے بھی، اور یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا اللہ پاک کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ایمان بالآخرت. تو آپ نے چھوٹی سی مثال سے ہو سکتا لگا. میرے مثلا یہ جو مفتی صاحب ہے اس کا ایک بڑا سا دکان ہے اور میں اس کے ساتھ ملازم ہوں. ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب میرے استاد محترم آپ ہر 30 تاریخ پر مجھے یہ جو پورا دکان ہے اس کا عادت آپ نے مجھے پیش کرنا ہے. کیا انکم ہوئی اور کیا درآمد کیا برآمد ہوئی، کیا آیا ہو، کیا کوئی ہو، کیا لایا ہو، کیا بھیجے ہو، یہ سب آپ نے مجھے لکھ کے دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ زندگی جو امانت رکھی ہے کہ بھائی زندگی گزارنی ہے، حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. جب میں اس کے ساتھ ملازم ہوں 30 تاریخ سے پہلے روز میں چیک کروں گا کہیں 1 روپے کا فرق نہ نکل جائے، مفتی صاحب کا اعتماد نہ اٹھ جائے. 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ 5 تاریخ 29 30 روپے پورا جو نا وہ چیک کروں گا بار بار. یا 1 روپے کا فرق ہو تو میں اپنے جیب سے رکھ لوں گا، مفتی صاحب کا اعتماد اٹھ نہ جائے. یہ کیوں؟ یہ ہوتا ہے حساب کتاب کا ڈر کہ میں روز محاسبہ کرتا ہوں کہ بھائی روز ہوگی مجھ سے. اسی طرح میرے دوستوں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقی آنکھیں کھلیں گی اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، جب یہ زندگی کے جو لمحات ہے، ساعات ہے، لحظات ہے، خوشی ہے، غم ہے، دن ہے اور رات ہے، یہ جتنے بھی غم ہے
आंखें बंद होंगी, इन आंखों के बंद होने से पहले अपना पूरा अमलनामा चेक कर ले, ताकि आप वहाँ अल्लाह के नाम पकड़े न जाओ। अगर पकड़े गए, अल्लाह में शऊर दिला, अगर हम पकड़े गए तो फिर आज़ाब का फैसला बनता होगा। तो इंशाअल्लाह ये जो मैंने 4 बातें की है, अल्लाह पर ईमान आज से ही अल्लाह से मुकम्मल सुना होता है। अल्लाह के रसूल पर ईमान, मोहब्बत और नक्श कदम पे चलना, कुरान पर ईमान, इसको पढ़ना, इस पर अमल करना, इसमें तदब्बुर करना और प्यार करना कि ये अल्लाह का कलाम है। और आखिरत पर ईमान, हिसाब के लिए अपने आप को तैयार करना। ये मेरे भाइयों चंद गुज़ारिशात के लिए पेश किए। अल्लाह सुब्हानहू